يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفاته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان أرضه الصلاة والسلام على نبيه وصفيه وحبيبه وأمينه وحجته النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبطحي سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على أعدائهم وقتالتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أما بعد فقد قال الهدى في كتابه الأعلى بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون مل کے بوازِ بلند صلوات پڑھیے اللهم صل على محمد نعرہ تکبیر تمام حاضرین اپنی زبانوں کو توحید کے نعرے سے معطر کیجیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یہ نعرہ مسلمان کی پہچان نعرہ ہوتا ہے سب مل کے اپنے اسلام کا اعلان کیجیے نعرہ رسالت نعرہ حیدری رسول کی حدیث ہے حضرت علی علیہ السلام کی محبت مومن کی نشانی ہوتی ہے سب مل کے اپنے ایمان کا اعلان کیجیے نعرہ حیدری حسینیت یہ خمسہ مجالس محرم الحرام کے استقبال کے لیے منعقد ہوئی اور یہ نعرہ حسین ابن علی کی فتح کا اعلان ہے صرف زبان کی حرکت نہیں روح کی آواز ہونی چاہیے حسینیت ایسے نہیں ابھی بھی کچھ لوگ شاید صرف تکلفاً جواب دے رہے ہیں روح کی آواز ہونی چاہیے حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت خاندان تطہیر پہ بلند تر صلوات پڑھیے سب سے پہلے دعا ہے کہ مالک آپ کا تشریف لانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے جو بھی بندہ صفحہ ادا پہ آتا ہے دل میں کوئی نہ کوئی حسرت حاجت دعا لے کے آتا ہے یہ ذکر دعا کی قبولیت کا بہت بڑا وسیلہ ہے مالک ذکر کے صدقے میں آپ جو دعائیں حاجات لے کے اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے دعا ہے کہ مالک کائنات اب تمام حاضرین کے مرحومین بالاخص ساجد نیر صاحب مالک اشتر صابری صاحب کے خانوادے کے جتنے مرحومین ہیں ان کے درجات بلند فرمائے ہمیں اور ہمارے آنے والی نسلوں کو آل محمد کی ولایت و مودت پہ ثابت قدم فرمائے ہمیں دنیا میں مولا حسین کی زیارت آخرت میں شفاعت نصیب فرمائے مالک ہمارے وقت کے امام کو ہم سے راضی فرمائے ہماری سب سے بڑی دعا آمین ضرور کہیے گا مالک حجت دوران بقیت اللہ منتقم و وارث خون حسین امام زمانہ کے ظہور میں تاجر فرمائے ہمیں ان کے اوان و انصار میں محشور فرمائے ان کے قدموں میں شہادت نصیب فرمائے اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات پڑھیے اللہم صل علی محمد وعلی محمد اذان گرامی صاحبان ذی وقار برادران اسلام محبان اہل بیت علیہم السلام عاشقان حسین ابن علی علیہ السلام میں نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 کو سرنامہ کلام قرار دیا جس میں اللہ نے کہا انما ولیکم اللہ
کہ تمہارا ولی اللہ ہے، ورسولہ، اور اللہ کا رسول تمہارا ولی ہے۔ پھر کہا والذین آمنوا الذین، اور وہ صاحب ایمان تمہارا ولی ہے، یقیمون الصلاۃ، جو نماز پڑھتا ہے، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیتا ہے، وہم راکعون، مگر زکوٰۃ دینے کا انداز یہ ہے رکوع بھی کر رہا ہوتا ہے، زکوٰۃ بھی دے رہا ہوتا ہے۔ آیا اللہ نے کہا پہلا ولی اللہ ہے، دوسرا ولی رسول ہے۔ اللہ نے تیسرا نام نہیں لیا، ورنہ لوگ کہتے یہ فلاں بندے کا نام ہے، فلاں بندے کا نام ہے۔ اللہ نے صفات بیان کی ہیں، وہ صاحب ایمان ہے، وہ نمازی ہے۔ نمازی بھی ایسا ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے رہا ہے۔ جاؤ اپنے محلے کے عالم مفتی سے جا کے سوال کرو، یہ جو تیسرا ولی اس آیت میں ہے، اللہ نے کہا وہ نماز بھی پڑھتا ہے اور زکوٰۃ بھی دیتا ہے، یعنی ایک وقت میں عبادتیں دو کر رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، زکوٰۃ بھی دے رہا ہے۔ اس سے پوچھو نماز کس کا حق ہے، وہ کہے گا نماز اللہ کا حق ہے۔ پوچھو زکوٰۃ کس کا حق ہے، وہ کہے گا زکوٰۃ بندوں کا حق ہے۔ یعنی نماز اللہ کی عبادت ہے، حقوق اللہ، زکوٰۃ حقوق العباد ہے۔ شیعان حیدر کرار ناز کیا کرو، ساری کائنات میں نظر دوڑاؤ، علی کے سوا کوئی بندہ دکھاؤ جو ایک ہی وقت میں اللہ کا بھی حق دے رہا ہو، بندے کا بھی حق دے رہا ہو۔ مولا علی کے سوا کوئی بندہ دکھاؤ جو ایک ہی وقت میں اللہ کا بھی حق دے رہا ہو اور ایک ہی وقت میں بندے کا بھی حق دے رہا ہو۔ حوالہ دے رہا ہوں اہل سنت کی تفسیر در منصور، علامہ جلال الدین سیوطی مصر کے عالم ہیں، انہوں نے لکھی، اس میں ہے کہ یہ تیسرا ولی علی ابن ابی طالب ہے۔ دوسری کتاب اہل سنت کا حوالہ دے رہا ہوں، ارجح المطالب، عبید اللہ امرسری نے یہ کتاب لکھی ہے۔ روایت عبداللہ ابن عباس صحابی رسول کرتا ہے، وہ کہتا ہے مدینہ شہر تھا، صحابی مدینے میں درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ایک گھوڑا سوار آیا جس نے چہرے پہ نقاب کیا ہوا تھا۔ وہ آتا ہے صحابہ کو علی کے فضائل سنانا شروع کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ بھی علی کی فضیلت، یہ بھی علی کی فضیلت، یہ بھی علی کی فضیلت۔ کب وہ نقاب پوش ہمیں باتوں میں بتاتا ہے، ایک دن میں مسجد نبوی میں علی کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا تھا کہ اچانک دروازے پہ سائل آیا، اس نے صدا لگائی، کسی نے کچھ نہیں دیا۔ سائل نے دوسری دفعہ آواز لگائی، کسی نے کچھ نہیں دیا۔ سائل نے تیسری دفعہ آواز لگائی، کسی نے کچھ نہیں دیا۔ جب کسی نے عطا نہ کیا، اس نے آسمان کی طرف دیکھ کے کہا بار الہ گواہ رہنا میں تیرے گھر سے خالی جا رہا ہوں، بار الہ گواہ رہنا میں تیرے گھر سے خالی جا رہا ہوں۔ جیسے ہی اس نے اللہ سے شکوہ کیا، علی نے اپنا ہاتھ اس کی جانب بڑھا دیا، اس نے ہاتھ سے انگلی اتار دی۔ اگر ذہن بیدار ہو تو جملہ ہدیہ کروں، جیسے ہی اس نے شکوہ اللہ سے کیا، تیرے گھر سے خالی جا رہا ہوں، ہر غیر اللہ رکوع کرتا رہا، ید اللہ نے انگوٹھی زکوٰۃ میں دے دی۔ ہر غیر اللہ رکوع کرتا رہا، ید اللہ نے انگوٹھی زکوٰۃ میں دے دی۔ اچھا مجھے یہ بتائیے، اس نے شکوہ مولا علی سے تو نہیں کیا، اس نے شکوہ کس سے کیا؟ اللہ سے کیا تھا۔ مجھے یہ بتاؤ، اگر آپ کے ہمسائے کا کوئی گھر آ کے سائل دروازہ کھٹکھٹائے، ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ وہ ہمسائے کا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے، آپ دروازہ کھول کے اسے کچھ عطا کرو۔ اس نے شکوہ اللہ سے کیا تھا، شکوہ وہ خدا سے کر رہا تھا، انگوٹھی علی عطا کر رہا تھا۔
ابن عباس آگے روایت بڑھاتا ہے، کہتا ہے کہ وہ نقاب پوش ہمیں کہتا ہے، اگلی صبح علی نبی کے پاس آئے، کہ یا علی کل تو نے نماز میں انگوٹھی سائل کو دی ہے؟ کہ جی یا رسول اللہ۔ نبی نے کہا علی مبارک ہو، تیری شان میں اللہ نے آیت اتار دی ہے، اللہ نے تیری شان میں آیت اتار دی ہے۔ قبلہ علی نے ایک انگوٹھی دی، اللہ نے آیت اتار دی، جاؤ اپنے مرضی کی کتابیں اٹھا لیجئے۔ جب پتہ چلا صحابہ کو علی نے ایک انگوٹھی دی، علی کی ایک انگوٹھی پہ اللہ نے آیت اتار دی۔ ایک ایسا بھی مسلمان تھا، وہ ہر روز ایک انگوٹھی دیتا، پھر نبی کے پاس آتا، یا رسول اللہ کوئی آیت تو نہیں اتری؟ اللہ جانے کس کا ذہن اس طرف ہے، یا رسول اللہ کوئی آیت تو نہیں اتری؟ نبی نے کہا نہیں۔ اگلے دن پھر ایک انگوٹھی دے کے آیا، یا رسول اللہ آیت تو نہیں اتری؟ کہا نہیں۔ وہ کہتا ہے میں نے 40 انگوٹھیاں دے دی، آیت نہیں اتری۔ پھر میں نے کہا یا رسول اللہ علی نے ایک دی تھی، علی نے ایک دی تھی، آپ نے کہا اللہ نے آیت اتار دی ہے، میں تو 40 دے چکا ہوں۔ نبی نے کہا تیری اور علی کی نیت میں فرق ہے، اللہ آیتیں حیثیت نہیں نیتیں دیکھ کے اتارتا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، علی ولی ابن عباس کہتا ہے جو صحابی ہمیں یہ روایت سنا رہا تھا، ہم نے اسے کہا تو نے چہرے پہ نقاب کی ہوئی ہے، ہمیں کیا پتا یہ کون علی کی فضیلت سنا رہا ہے۔ ہم نے اسے کہا تو اپنے چہرے سے نقاب ہٹا، کہ جیسے ہی اس نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا، یہ نبی کا وہ صحابی تھا جس کے بارے میں نبی نے کہا تھا ما اذلت الخضر ولا اقلت الخبر اصدق من ذی لہجت ابی ذر، کہ زمین نے کسی ایسے کو اٹھایا نہیں، آسمان نے کسی ایسے سے سایہ نہیں کیا جو ابو ذر سے زیادہ سچا صحابی ہو۔ کہا یہ وہ صحابی علی کی فضیلت سنا رہا تھا۔ اللہ نے کہا ایک میری ہوں ولایت، دوسری رسول کی، تیسرا وہ صاحب ایمان جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے۔ اب جاؤ جتنے میرے یہاں برادران اسلام ہیں، جاؤ قرآن پڑھ لو۔ اللہ جب کسی کو نوازنا چاہتا ہے، اللہ کے پاس 5 بڑے منصب ہیں۔ جیسے دنیا کا دستور ہے، کسی کو نوازنا ہو اسے وزیر بنا دو، اسے مشیر بنا دو، اسے صدر بنا دو، اسے فلاں عہدہ دے دو۔ جب اللہ نے کسی کو نوازنا ہو، اللہ کے پاس 5 بڑے منصب ہیں۔ ایک عہدہ خلافت ہے، دوسرا عہدہ نبوت ہے، تیسرا عہدہ رسالت ہے، چوتھا عہدہ امامت ہے، پانچواں عہدہ ولایت ہے۔ میں 5 کی دلیل قرآن سے دیتا ہوں۔ قرآن میں اللہ نے منصب خلافت کے بارے میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ اللہ نے کہا وہ وقت یاد کرو جب میں فرشتوں کو کہہ رہا تھا کہ میں زمین پر آدم کو منصب خلافت عطا کر رہا ہوں۔ یہ پہلا منصب ہے۔ قبلہ جسے قرآن سے محبت ہے وہ ذہن بیدار کرے، 5 کی قرآن سے دلیل دوں گا۔ دوسرا منصب نبوت ہے۔ اللہ نے کہا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، وہ وقت یاد کرو جب اللہ ان لوگوں سے عہد و پیمان لے رہا تھا جنہیں عہدہ نبوت دے رہا تھا۔ تیسرا منصب رسالت ہے۔ اللہ نے کہا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، اللہ نے کہا جنہیں میں نے منصب رسالت دیا ہے وہ سارے رسول بھی برابر نہیں، بعض سے افضل ہوتے ہیں۔ چوتھا منصب امامت ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اللہ نے کہا وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم کا رب
اسے کچھ کلمات سے آزما رہا تھا، ابراہیم امتحان میں کامیاب ہو گیا۔ قالا، اللہ نے کہا انی جاعلک للناس اماما، کہ ابراہیم بندے نہیں، میں تجھے لوگوں کا امام بنا رہا ہوں۔ اب پانچواں منصب ولایت ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اللہ نے کہا ایک اللہ تمہارا ولی ہے، دوسرا رسول ولی ہے، تیسرا وہ صاحب ایمان جو نماز پڑھتا ہے، حالت رکوع میں انگوٹھی زکوٰۃ میں دیتا ہے۔ قبلہ اب پانچوں منصب قرآن سے پتہ چل گئے، ایک منصب خلافت، دوسرا منصب نبوت، تیسرا منصب رسالت، چوتھا امامت، پانچواں ولایت۔ جاؤ قرآن کی کوئی آیت تلاش کرو جس میں اللہ نے کہا ہو آدم تو بھی خلیفہ ہے تو میں بھی خلیفہ ہوں، اور آسان کر رہا ہوں۔ دوسرا منصب نبوت ہے، جاؤ کوئی ضعیف سے ضعیف روایت بتاؤ، اللہ نے 1.25 لاکھ نبیوں میں سے کسی نبی سے کہا ہو کہ موسیٰ تو بھی نبی ہے تو میں بھی نبی ہوں۔ اللہ نے 313 رسولوں میں سے کسی رسول سے کہا ہو کہ ابراہیم تو بھی رسول ہے تو میں بھی رسول ہوں۔ اللہ نے اماموں میں سے کسی امام کو کہا ہو ابراہیم تو بھی امام ہے تو میں بھی امام ہوں۔ اب جس کے دل میں علی کی ولایت ہے وہ ناز کیا کرے، میرے دل میں علی کی ولایت ہے۔ 5 منصبوں میں سے ایک منصب ولایت وہ ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہا میں بھی ولی ہوں تو علی بھی ولی ہے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، یا 5 منصبوں میں سے ایک منصب ولایت وہ ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہا میں بھی ولی ہوں تو علی بھی ولی ہے۔ اور یہ منصب ولایت کتنا بلند ہوتا ہے، قبلہ ہم میں سے اکثر وہ ہیں چونکہ ہمیں ماں کی آغوش سے یہ عقیدہ ملتا ہے، اس لیے ہمیں اس کی قدر نہیں ہوتی کہ یہ منصب ولایت کتنا بلند منصب ہے۔ اگر حوالہ دے رہا ہوں، کتاب کا نام ہے الصواعق المحرقہ، مفتی مکہ ابن حجر مکی نے یہ کتاب لکھی ہے۔ الصواعق المحرقہ کا مطلب یہ ہے جلا دینے والی آسمانی بجلیاں۔ مفتی مکہ نے یہ کتاب کیوں لکھی تھی؟ مفتی مکہ نے کہا جب میں یہ کتاب لکھوں گا تو شیعہ مذہب پر آسمانی بجلی گرے گی، شیعہ مذہب جل کے راکھ ہو جائے گا۔ اسے یہ نہیں پتا آسمانی بجلی وہ گرا سکتا ہے جس کا اس پہ اختیار ہو۔ آپ کے مذہب کے خلاف کتاب لکھی گئی اور وہیں سے میں بات پڑھنے لگا ہوں۔ اب مفتی مکہ لکھتے ہیں بزم رسالت سجی ہوئی تھی، صحابہ کرام شمع رسالت کے گرد پروانوں کی طرح بیٹھے تھے کہ اچانک مولا کائنات علی آ گئے۔ نبی نے جب مولا علی کو آتے دیکھا، نبی نے کہا یا علی آج تیرے چہرے پر تھکن کے آثار ہیں، آج تیری طبیعت صحیح معلوم نہیں ہوتی۔ مولا علی نے کہا یا رسول اللہ اگر میری طبیعت صحیح نہیں تو اللہ سے دعا کرو طبیعت صحیح ہو جائے۔ یا رسول اللہ دعا کرو میری طبیعت صحیح ہو جائے۔ اب نبی نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے۔ آپ اس جملے میں داد خیرات میں نہ بھی دے، میں آپ سے راضی ہوں، مگر نبی کی دعا اپنے ذہن میں محفوظ کیجئے۔ نبی نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے، صحابہ نے آمین کہا۔ مفتی مکہ نے اپنی کتاب میں جملے لکھے کہ نبی نے دعا کیا مانگی؟ نبی نے کہا اللہم اشف علی بحق علی۔ قبلہ یہ جو 5-6 ہاتھ اٹھے ہیں انہیں میں دا دیتا ہوں، یہ عربی میں نبی کی دعا سمجھ گئی ہے، اور جو عربی سن کے پریشان ہو گئے اللہ جانے نبی نے کیا کہہ دیا، میں اس کے لیے ترجمہ کر رہا ہوں کہ نبی نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کر کے کہا اللہم اشف علی بحق علی، کبار الہ علی کو شفا دے تجھے علی کا واسطہ۔
بار الہ علی کو شفا دے، تجھے علی کا واسطہ۔ مسلمانوں نے یہ سمجھا شاید آج نبی ہر بندے کے لیے اس کے وسیلے سے دعا مانگ رہے ہیں۔ اتنے میں ایک صحابی کھڑا ہو گیا، اس نے کہا یا رسول اللہ آج میری طبیعت بھی صحیح نہیں، اگر علی کی صحیح نہیں تو آج میری بھی طبیعت صحیح نہیں، میرے لیے بھی دعا مانگیے۔ اس کے ذہن میں تھا نبی نے علی کے لیے علی کا وسیلہ دیا، اب میرے لیے دعا نبی مانگیں گے اور میرا وسیلہ دیں گے۔ جیسے ہی کہا نا یا رسول اللہ میرے لیے دعا مانگیے، قبلہ آپ کا مذہب مسلک کوئی بھی ہو مگر نبی تمہیں دعا مانگنے کا طریقہ سکھا رہے تھے۔ جب کہا نا یا رسول اللہ میرے لیے دعا مانگو، نبی دل توڑتے نہیں جوڑتے ہیں۔ نبی نے کہا میں تیرے لیے بھی دعا مانگوں گا۔ نبی نے جو اس کے لیے دعا مانگی وہ بھی مفتی مکہ نے جملہ لکھا، نبی نے کہا اللہم اشف فلانا بحق علی، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ نبی نے کہا بار الہ اسے شفا دے علی کا واسطہ۔ اتنے میں ایک دوسرے صحابی بھی کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری بھی طبیعت صحیح نہیں، میرے لیے بھی دعا مانگیے۔ ان کے ذہن میں تھا اس کے لیے تو وسیلہ نہیں اسے بنایا، شاید نبی میرے لیے مجھے وسیلہ بنائیں گے۔ نبی نے کہا میں تیرے لیے بھی دعا مانگتا ہوں۔ نبی نے اس کے لیے بھی دعا مانگی، اللہم اشف فلانا بحق علی، بار الہ اسے بھی شفا دے علی کا واسطہ۔ کہتے کتنے مسلمان کھڑے ہوتے رہے، ہمارے لیے بھی دعا مانگیے، ہمارے لیے بھی دعا مانگیے۔ نبی دعا مانگتے رہے، بار الہ اسے شفا دے علی کا واسطہ، اسے شفا دے علی کا واسطہ، اسے بھی شفا دے علی کا واسطہ، اسے بھی شفا دے علی کا واسطہ۔ بالآخر دل میں چھپی ہوئی بات لوگوں کی زبان پہ آ گئی کہ یا رسول اللہ یہ انصاف تو نہ ہوا، علی کے لیے بھی وسیلہ علی تھا، علی کے لیے بھی وسیلہ علی تھا، ہمارے لیے بھی وسیلہ علی ہے۔ یا رسول اللہ ہونا یہ چاہیے تھا اگر علی کے لیے علی وسیلہ بن رہا ہے تو ہمارے لیے ہمیں وسیلہ بناتے۔ نبی نے کہا سنو تم اپنی بات کر رہے ہو، والذی بیدہ نفسی، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، تم اپنی بات کر رہے ہو، میں نے اپنے لیے بھی اللہ سے دعا مانگنی ہو تو وسیلہ علی کا دیتا ہوں۔ نبی نے کہا تم اپنی بات کر رہے ہو، میں نے تمہارے لیے علی کا وسیلہ دیا تو تم پریشان ہو گئے۔ نبی نے کہا میں نے اپنے لیے بھی مانگنا ہو تو وسیلہ علی کا دیتا ہوں۔ اور قبلہ یہی تو وجہ ہے کہ علی کی ولایت اتنی بلند تھی۔ اللہ نے قرآن میں کہا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، میرے حبیب جب تک تو ان لوگوں میں ہے میں ان پہ عذاب نازل نہیں کروں گا۔ اللہ نے کیا کہا؟ جب تک تو ان لوگوں کے درمیان ہے۔ جاؤ سورہ انفال دیکھ لیجئے، ابو جہل جب نبی کے پاس آیا تھا اور نبی کو دیکھا نبی قرآن پڑھ رہے ہیں، کہا ھذا کلام من، یہ کس کا کلام ہے؟ نبی نے کہا ھذا کلام اللہ، اللہ کا کلام ہے۔ فوراً ابو جہل کہتا ہے آسمان کی طرف منہ کر کے اللہم ان کان ھذا حق من هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ اے بار الہ اگر یہ واقعاً تیری طرف سے حق ہے تو آسمان سے مجھ پر پتھروں کی بارش نازل کر۔ ابو جہل نے نبی سے کہا، اللہ نے پھر کہا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، محمد میں کیسے پتھروں کی بارش کروں تو ان کے درمیان ہے۔ یعنی جب تک نبی ہے قرآن نے کہا نہیں پتھروں کی بارش نازل ہوتی، مگر ہمیں یہ قانون ٹوٹتا ہوا نظر آ رہا تھا جب ایک بندے نے علی کی ولایت کا انکار کر دیا۔
جو بندہ پریشان ہو گیا اس کے لیے نام لے رہا ہوں، اس کا نام حارث بن نعمان فہری تھا۔ پتہ نہیں پریشان ہو گئے کس پہ عذاب نازل ہو گیا۔ حارث بن نعمان فہری تھا کہ جب نبی اعلان ولایت کر کے واپس آ رہے تھے، حارث بن نعمان فہری کہتا ہے کہ محمد تم نے کہا اللہ کو مانو، ہم نے مان لیا ہے، تم نے کہا نمازیں پڑھو، ہم نے پڑھ لی، تم نے کہا حج کرو، ہم حج کر لیا، تم نے کہا زکوٰۃ دو، ہم نے دے دی، اب یہ تم دنیا سے جانا چاہتے ہو، اپنے بعد اپنے بھائی علی کو اپنا خلیفہ بنا دیا ہے، کہ محمد بتاؤ یہ تمہاری طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے؟ نبی نے کہا ھذا من عند اللہ، اللہ کی طرف سے۔ جو جملہ ابو جہل نے کہا وہی جملہ بعینہ ہی حارث بن نعمان فہری کہہ رہا تھا۔ آسمان کی طرف دیکھ کے کہا اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ اے بار الہ، اگر یہ واقعاً حق تیری طرف سے ہے تو مجھ پر آسمان سے پتھروں کی بارش نازل کر۔ ابھی اس کا جملہ ختم نہ ہوا کہ آسمان سے پتھر نازل ہونے لگا۔ میرا آپ سے سوال ہے، یہ حارث بن نعمان فہری کیوں کہہ رہا تھا یہ جملہ؟ اس نے کہا اگر میں یہ جملہ کہوں گا، قرآن میں آیت تو موجود ہے، ابو جہل نے بھی تو کہا تھا کہ اگر یہ قرآن تیری طرف سے حق ہے تو مجھ پر پتھروں کی بارش نازل کر، مگر اللہ نے کہا محمد ان کے درمیان ہے، میں عذاب نازل نہیں کروں گا۔ حارث بن نعمان فہری تو دھوکے میں مارا گیا۔ اس نے کہا میں کہوں گا اگر علی کی ولایت اللہ کی طرف سے ہے تو مجھ پہ پتھروں کی بارش نازل ہو، اس لیے کہ محمد موجود ہے، عذاب نازل نہیں ہوگا۔ چلو ان لوگوں میں میری شان و شوکت بن جائے گی کہ دیکھو یہ کہہ رہا تھا عذاب نازل ہو، مگر علی کی ولایت کی وجہ سے عذاب نازل نہیں ہوا۔ قبلہ وہ تو دھوکے میں مارا گیا کہ جب ابو جہل نے کہا تھا اگر قرآن حق ہے تو عذاب نازل ہو، اللہ نے کہا جب تک محمد ہے عذاب نازل نہیں ہوگا، مگر علی کی ولایت کے منکر پہ اللہ نے عذاب نازل کر کے بتایا کہ ابو جہل سامت قرآن کا منکر تھا، تو ناطق قرآن کا منکر ہے۔ ابو جہل تو خاموش قرآن کا منکر تھا اور تو بولتے ہوئے قرآن کا منکر ہے۔ اور روایت کے جملے ہیں کہ آسمان سے ایک پتھر آیا، اس کے سر پہ لگا، اور جہاں سے جسم دو حصوں میں تقسیم ہوتا ہے وہاں سے اسے دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ قبلہ یہ عجیب ہے، ایسے لگ رہا تھا جیسے ذوالفقار نے اسے دو حصوں میں تقسیم کیا ہو، جیسے ذوالفقار نے اسے دو حصوں میں تقسیم کیا ہو۔ ایسے لگ رہا ہے جیسے ساری زندگی علی اللہ کے دشمنوں پہ ذوالفقار چلاتا رہا، آج اللہ علی کے دشمنوں پہ ذوالفقار چلا رہا ہے۔ اس لیے یا رسول اللہ علی قبلہ یہی وجہ ہے کہ ہم نے نبی کے بعد دین یہی صاحب ولایت سے لیا ہے، اس لیے کہ ہم اللہ کی ولایت کو بھی مانتے ہیں، رسول کی ولایت کو بھی مانتے ہیں، علی کی ولایت کو بھی مانتے ہیں۔
اور اکثر اپنے بچوں کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، جب آپ سکول کالج دفتروں میں جاتے ہیں تو آپ سے سوال ہوتا ہے یہ جو آپ کلمہ پڑھتے ہو یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ کلمہ پورا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی کسی ایک آیت میں نہیں لکھا ہوا۔ مسلمان لا الہ الا اللہ اور آیت سے لیتے ہیں، محمد رسول اللہ اور آیت سے لیتے ہیں۔ مثلا آیت الکرسی کا پہلا جملہ ہے اللہ لا الہ الا ہو، وہاں سے لا الہ الا اللہ لے لیتے ہیں۔ دوسری آیت محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، یہاں سے محمد الرسول اللہ لے لیتے ہیں۔ اب لوگ کہتے ہیں تم علی ولی اللہ کہاں سے لے لیتے ہو کہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفۃہ بلا فصل؟ قبلہ ہم نے علی ولی اللہ یہی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 سے لیا ہے کہ اللہ نے کہا ہے ایک اللہ ولی ہے، دوسرا رسول ولی ہے، تیسرا وہ صاحب ایمان ولی ہے جو نماز پڑھتا ہے، حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے۔ اللہ اس بچے کو سلامت رکھے، اس کے والدین کو اسے دنیا آخرت کی خوشیاں نصیب فرمائے۔ ہم نے کہا لا الہ الا اللہ، تم نے آیت سے لیا، محمد رسول اللہ تم نے آیت سے لیا، ہم نے علی ولی اللہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 سے لیا۔ اچھا پھر لوگ کہتے ہیں تم نے لا الہ الا اللہ چھوٹا کہا، محمد رسول اللہ چھوٹا کہا، جب علی کی بات آئی تم لمبے قصیدے پڑھنے شروع ہو گئے کہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفۃہ بلا فصل۔ ہونا یہ چاہیے تھا تم توحید کے لمبے قصیدے پڑھتے یا رسالت کے لمبے قصیدے پڑھتے۔ ادھر علی کی بات آتی ہے علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفۃہ بلا فصل۔ قبلہ جو یہ اعتراض کرتا ہے ہم اسے کہتے ہیں ہم سے جھگڑا نہ کر، اللہ سے جھگڑا کر۔ جب اللہ نے اپنی ولایت کی بات کی صرف کہا انما ولیکم اللہ، جب رسول کی ولایت کی بات کی صرف کہا ورسولہ، جب علی کی بات آئی اللہ نے لمبے قصیدے پڑھنے شروع کر دیے والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، کہ تمہارا تیسرا وہ ولی ہے جو حالت ایمان میں بھی ہے، جو حالت نماز میں بھی ہے، رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے۔ قبلہ علی کے لمبے قصیدے ہمیں اللہ بتا رہا ہے قرآن میں ایسے پڑھے جاتے ہیں۔ یا رسول اللہ کہ جب ہم نے کہہ دیا علی ولی اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مصطفیٰ کے بعد علی کے دروازے پہ جاتے ہیں۔ جب ہم نے کہہ دیا علی ولی اللہ، اس کا مطلب یہ ہے ہم نبی کے بعد قرآن علی کے دروازے سے لیتے ہیں۔ جب کہہ دیا علی ولی اللہ، ہم مصطفیٰ کے بعد دین علی کے دروازے سے لیتے ہیں۔ قبلہ لوگ کہتے ہیں تم علی کے دروازے سے ہی دین کیوں لیتے ہو؟ اس لیے کہ علی کے سوا کوئی بندہ دکھاؤ جس نے کہا ہو سلونی سلونی قبل ان تفقدونی۔ صرف علی نے کہا ہے جو پوچھنا ہے علی کے دروازے پہ آؤ۔ اور یہاں تک صرف پہلے علی نہیں، پہلے علی سے لے کے 12ویں علی کے دروازے تک ہر ایک کے دروازے پہ لوگ آتے تھے، یا علی یہ مسئلہ بتاؤ، حسن شریعت سمجھاؤ، حسین دین کی باتیں بتاؤ، زین العابدین عبادت کے راز بتاؤ، باقر العلوم علوم کی اسرار بتاؤ، جعفر صادق علم فقہ سکھاؤ، موسیٰ کاظم شریعت کی باتیں بتاؤ، علی رضا ہمیں دین سکھاؤ، محمد تقی حقیقت دین محمدیہ بتاؤ، علی نقی شریعت اسلامیہ سکھاؤ، حسن عسکری ہمیں حقیقت دین اسلام بتاؤ، مہدی اورا دین کی باتیں بتاؤ۔ یعنی لوگ پہلے علی سے لے کے 12ویں علی کے دروازے پہ آتے تھے، یہ بھی مسئلہ بتاؤ، یہ بھی مسئلہ بتاؤ، یہ بھی مسئلہ بتاؤ۔ اور اہل سنت علماء نے لکھا ہے اسلامی مملکت کے چپڑاسی سے لے کے صدر مملکت تک ان کے دروازے پہ آتے تھے، یہ بھی مسئلہ بتاؤ، یہ بھی مسئلہ بتاؤ۔ کتنے صدر مملکت یہ کہتے ہوئے دنیا سے چلے گئے لولا علی اللہ ہلاکا، اگر علی نہ ہوتے میں ہلاک ہو جاتا، اگر علی نہ ہوتے میں ہلاک ہو جاتا۔ جاؤ اپنے محلے کے مفتی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو دین ہلاک ہونے والوں سے لینا چاہیے یا ہلاکت سے بچانے والوں سے لینا چاہیے؟ مولا آپ کو سلام کریں۔
دین کس دروازے سے لینا چاہیے؟ جو خود ہلاک ہو رہا ہو اس دروازے سے، یا جو ہلاکت سے بچا رہا تھا اس دروازے سے؟ ہم وہاں سے لیتے ہیں کہ جہاں سے ہلاکت سے نجات ملتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ صرف علی نے کہا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، جو پوچھنا ہے علی سے پوچھ لو اس سے پہلے کہ تم مجھ علی کو کھولو۔ اور کہا یہ سوچ کے علی کے دروازے پہ آنا، انی اعلم طرق السماء بطرق الارض، علی آسمان کے راستے زمین سے بہتر جانتا ہے۔ یہ دعویٰ صرف علی یا علی کی معصوم اولاد کر سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ تاریخ دمشق میں یہ جملے ہیں کہ خطیب بغدادی ایک دن اسے اپنے علم پہ گھمنڈ آیا، غرور آیا۔ صلوات پڑھیے مولا علی کی ذات پہ۔ یہ ذرا پیچھے والے تھوڑی ذرا توجہ، یہ ذرا آپ تھوڑا آگے آ جائیے، جو اینڈ پہ 4 بندے بیٹھے ہیں تھوڑا آگے آ جائیے۔ صلوات پڑھیے مولا علی کی ذات پہ۔ آپ کے بھی کام کی بات ہے۔ خطیب بغدادی، بغداد کا سب سے بڑا خطیب، ایک دن اسے اپنے علم پہ غرور آیا، علم پہ تکبر آیا، اپنے مسجد میں جاتا ہے اور جا کے مسجد کے ممبر میں کھڑا ہو کے مولا علی والا جملہ کہتا ہے، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، بغداد والوں جو پوچھنا ہے خطیب بغدادی سے پوچھ لو اس سے پہلے کہ میں نہ رہوں۔ جیسے اس نے یہ جملہ کہا، اس کی شومی قسمت مسجد کے ساتھ والا گھر علی کے چاہنے والوں کا تھا۔ اس نے ادھر یہ جملہ کہا، ساتھ والا گھر علی کے چاہنے والوں کا تھا۔ گھر میں مرد کوئی نہیں تھا، صرف گھر میں مستور تھی۔ مستور نے کہا یہ تو وہی جملہ کہہ رہا ہے جو علی نے کہا تھا۔ مستور نے سر پہ چادر کی مسجد میں آ گئی۔ مستور نے کہا ابھی یہاں کوئی وہ جملہ کہہ رہا تھا جو علی نے کہا تھا۔ خطیب بغدادی کہتا ہے میں نے وہ جملہ کہا ہے، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، کہ جو پوچھنا ہے بغداد والوں مجھ سے پوچھ لو۔ مومنہ کہتی ہے یہ علی کیا دعویٰ کر سکتا ہے، یا علی کی معصوم اولاد یہ دعویٰ کر سکتی ہے، اور کوئی یہ بندہ نہیں دعویٰ کر سکتا۔ وہ تکبر میں کہتا ہے میرے سینے میں بھی اتنا علم ہے، میں یہ دعویٰ کر سکتا ہوں کہ جو پوچھنا ہے پوچھ لو۔ مومنہ کہتی ہے سوچ لو پھر پوچھ لو۔ اس لیے جو علی کا چاہنے والا ہے وہ جاہل نہیں ہو سکتا۔ کہا جو پوچھنا ہے پوچھ لو۔ مومنہ نے کہا پھر پوچھ لوں، کہ اس لیے تو کہا جو پوچھنا ہے پوچھ لو۔ مومنہ کہتی ہے مجھے یہ بتا جو تو نے سر پہ پگڑی باندھی ہے اس کے پیش کتنے ہیں؟ جو تو نے سر پہ پگڑی باندھی ہوئی ہے اس کے پیش کتنے ہیں؟ فوراً وہ کہتا ہے یہ تو مجھے معلوم نہیں۔ کہا پھر ڈوب کے مر جا، تجھے اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی پگڑی کے پیش معلوم نہیں، اور دعوے علی والے کر رہا تھا۔ میرا علی تو کہہ رہا تھا میں آسمانوں کے راستے جانتا ہوں۔ یہ جملہ سننے کے بعد خطیب بغدادی غصے میں آ گیا۔ غصے میں آ کے اس مومنہ سے کہتا ہے اگر تو اپنے گھر سے باہر شوہر کی اجازت سے آئی ہے تو تیرے شوہر پہ لعنت ہے، اگر تو شوہر کی اجازت کے بغیر آئی ہے تو تجھ پر لعنت ہے۔ مومنہ پھر کہتی ہے خطیب بغدادی تو مجھے کیا کہہ رہا ہے کہ اگر تو اپنے گھر سے شوہر کی اجازت سے باہر آئی ہے تو تیرے شوہر پہ لعنت ہے، اگر شوہر کی اجازت کے بغیر آئی ہے تو تجھ پہ لعنت ہے۔ مومنہ کہتی ہے ایسے نہ کہ ورنہ لعنت دور تک چلی جائے گی۔ یہی وجہ ہے یہ دعویٰ یا علی کر سکتا ہے یا علی کی معصوم اولاد کر سکتی ہے۔ اور جب منافقوں نے یہ دیکھا کہ علی کہتا ہے میں آسمان کے راستے زمین سے بہتر جانتا ہوں، منافقوں نے کہا ایسے کرو ایک زندہ کو کفن پہناؤ، اسے علی کے سامنے لے جاؤ، علی جنازہ پڑھائے گا، منافق درمیان میں اٹھ کے بیٹھ جائے گا، جیسے ہی درمیان میں بیٹھے گا ہم کہیں گے علی کہتا ہے میں آسمان کے راستے جانتا ہوں، علی کو یہ نہیں پتا سامنے زندہ ہے یا مردہ ہے۔ اب منافقوں نے ایک زندہ منافق کو کفن پہنایا،
अली के सामने आके लिटा दिया कि या अली जनाजा पढ़ाओ। आपके इलाके में भी जनाजा आता है ना, जब आप किसी आलिम दीन से कहते हो जनाजा पढ़ाओ, वो क्या कहता है? इसका वारिस कहाँ है? मौला ने कहा पहले ये बताओ इसका वारिस कहाँ है? कहा या अली वो पीछे है। अली ने कहा उसे करीब बुलाओ। वो करीब आया। मौला ने कहा मुझे इजाजत है जनाजा पढ़ाओ। कहता है या अली इसीलिए तो आया है। मौला ने कहा पहचान लो मैं अली हूं। कहा या अली इसीलिए तो आया है। फिर मौला ने कहा मुझे इजाजत है नमाज जनाजा पढ़ाऊं। कहा या अली इसीलिए आया है। जब तीसरी दफा कहा ना मुझे इजाजत है जनाजा पढ़ाऊं, कहा या अली इसीलिए आया है। अब मौला ने आवाज दी कंबर। कहा जी मौलाए कंबर। कहा कंबर नमाज जनाजा के लिए सदा लगा, नमाज जनाजा के लिए सदा लगा। अब उसने आवाज दी अस्सलातु लिहाज़ल मय्यित। फिर कहा अस्सलातु लिहाज़ल मय्यित। फिर कहा अस्सलातु लिहाज़ल मय्यित। अब मौला ने नियत की अल्लाह अकबर। मौला ने गवाहियां दी। फिर अल्लाह अकबर। नबी आले नबी पे दुरूद पढ़ा अल्लाह अकबर। अब जहां पे उठ के मुनाफिक ने बैठना था, अली वहां से आगे बढ़ गया। ये मुनाफिक उठा नहीं। मौला ने फिर दुआ पढ़ी अल्लाह अकबर। मौला ने आखिरी तकबीर पढ़ी। मौला वापस मुड़ के उसके वारिस को कहते हैं इसे उठा जाके दफना दे, इसे उठा जाके दफना दे। अब जिसके दिल में अली की विलायत है वो सर उठाए, बाकी हर बंदा हमारा मेहमान है वो घर जाके सोचे। अली ने कहा इसे उठा घर जाके दफना दे। अब वारिस तेज कदम उठाते हुए आगे बढ़ा, उसकी नब्ज पे हाथ रखा, सांसें नहीं चल रही। उसे हिलाता है वो हिलता नहीं है, उसे बुलाता है वो बोलता नहीं है। अब कहता है या अली ये तो मरा हुआ नहीं था, या अली ये तो मरा हुआ नहीं था, या अली ये जिंदा था। अली ने कहा आया था तो जिंदा था, अली ने जनाजा पढ़ा दिया है, अब ये मर चुका है। तुम अली का इम्तिहान लेते हो। मौत अल्लाह का अम्र है, अली ओलेल अम्र है। बहुत अच्छा। कोई सड़ता होते सड़ बने तू मार अली का। मौला ने सेहत वाफियत के साथ उम्र खिज़र अता फरमाए। मालिक आप सबकी दुआएं मौला अली के सदक़े मुस्तजाब फरमाए। चलो उन्होंने कह दिया कि कब्र का जो मंजिल है बग़ैर अली की मुश्किल होती है। चलो इसी पे एक जुमला आगे बढ़ा के कह देता हूँ। जब भी आपके इलाके में भी कोई वफ़ात होती होगी और आप वहाँ किसी आलिम को बुलाते होंगे कि आइए आप मजलिस पढ़िए, तो वहाँ पे बताया जाता है कब्र का मरहला बड़ा सा मुश्किल है, इसी तरह मौत का मरहला बड़ा मुश्किल है। जब आप मैदान महशर में जाओगे बड़े मुश्किल हो। किबला नबी ने इन मुश्किलों के लिए मुश्किल कुशा भी दिखाया था। नबी ने इन मुश्किलों के लिए मुश्किल कुशा भी दिखाया था। किबला जाओ किताब का हवाला दे के बात कर रहा हूँ, बिशारतुल मुस्तफ़ा लिशिआतिल मुर्तज़ा में शेख तबरी रिवायत लिखते हैं अली का एक चाहने वाला जब मौला अली की बारगाह में आया, हारिस हमदानी उसका नाम था, असा का सहारा लेके चल रहा था और मौला के पास मायूसी की बातें कर रहा था। मौला ने कहा हारिस हमदानी तू इतना मायूस क्यों है? कहता है मौला कब से बीमार हूँ, अब सामने मौत नजर आ रही है। मौला ने कहा हारिस हमदानी तेरे दिल में अली की विलायत है और मौत से डर रहा है, तेरे दिल में अली की विलायत है और मौत से डर रहा है। कसुन या हारू हमदानिन मई जमुत यरानी, हारिस हमदानी जो भी मरता है वो अली को देखता है।
हारिस हमदानी जो भी मरता है वो अली को देखता है। किबला जुमला कह के एक एक चेहरा पढ़ूंगा का हारिस हमदानी जो भी मरता है अली को देखता है। फर्क ये है कोई अली को देख के ही मर जाता है। जो भी मरता है वो अली को देखता है। मोमिनन काना औ मुनाफिकन, मोमिन मरे वो भी अली को देखता है, मुनाफिक मरे वो भी अली को देखता है। मैं रिवायत पढ़ के सोचने लगा, अच्छा मोमिन के सिरहाने तो अली मौला को आना चाहिए, इसलिए कि मोमिन की सबसे बड़ी हसरत होती है कि मुझे अली की ज़ियारत हो। उससे बेहतर मरहला ही कोई नहीं, उससे हसीन जिंदगी का लम्हा ही कोई नहीं। जब हम अपने मौला की ज़ियारत कर रहे हो, इधर मौला की ज़ियारत होती है, इधर मोमिन के बदन से आसानी से रूह कब्ज हो जाती है। मौला मुनाफिक के सिरहाने क्यों आते हो? अजब नहीं, अली कहे मुनाफिक वही है। इधर अली की बात होती है, इधर पेशानी पे शिकन आ जाता है, इधर अली का जिक्र शुरू होता है, इधर तेवरियों पे बल चढ़ जाता है, इधर अली की फजीलत की बात होती है, वो इधर उठ के चला जाता है। मौला ने कहा मुनाफिक सारी जिंदगी अली के बुग़्ज़ में जीता रहा, मरने से पहले मुनाफिक के सिरहाने अली का आ जाना ही मुनाफिक की मौत होता है। चलो उससे एक मरहला और आगे लेके चलता हूं, आप शरीके अगर सफर रहिए। फिर इसके बाद मौत का मरहला अली की वजह से आसान हो गया। फिर आप सुनते हैं, खुतबात जुमा में भी सुनते होंगे कि जब महशर का मैदान होगा तो हालत यह है कि वहां गर्मी की तपश होगी, हर बंदे पे प्यास का गलबा होगा, हर बंदा प्यास की वजह से जुबान बाहर आ रही होगी। क्या नबी ने यहां तक ही बताया? नहीं, नबी ने आगे भी जुमला कहा, मैदान महशर में जहां हर बंदा पानी की तलाश में होगा, वहां सिर्फ एक जगह होगी जहां से पानी मिल रहा होगा। मौला ने कहा वो हौज़े कौसर है। फिर नबी ने कहा हौज़े कौसर हौज मेरा है, पिलाने वाला अली होगा। फिर नबी ने एक मरहला आगे बताया, आप सुनते हो खुतबात जुमा में ये भी। फिर उससे आगे जाएंगे, सूरज सवानेज़े पे आ जाएगा, सवानेज़े पे आ जाएगा, पाँव जमीन पे रखोगे तो जलने लगेंगे। हर बंदा साए की तलाश में होगा कि सूरज सवानेज़े पे आ गया है, अब सूरज की तपिश से कैसे बचूंगा? नबी ने उसका भी हल बताया है कि जब मैदान महशर में सूरज सवानेज़े पे आ जाएगा, हर बंदा सूरज की तपिश से जल रहा होगा, हर बंदा साए की तलाश में होगा। नबी ने कहा वहां सिर्फ एक जगह पर साया होगा, वहां एक परचम होगा, जिसे भी साया चाहिए होगा उसे उस परचम के नीचे आना होगा। नबी ने कहा उस परचम का नाम लिवाइल हम्द है, वो परचम मेरा है मगर उठाने वाला अली होगा। फिर बंदा आगे बढ़ेगा, नामा अमाल दिया जाएगा। क्या नामा अमाल दिया जाएगा? तो एक एक नामा अमाल का सफ़ा पढ़ोगे तो पता चलेगा ये जन्नती है या जहन्नमी है। चलो इसके जुमले का भी हवाला दे देता हूँ। जब सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह कैसे पता चलेगा ये जन्नती का नामा अमाल है या जहन्नमी का? नबी ने कहा नामा अमाल का उन्वान देख के पता चल जाएगा। अगर मैं आपको 1000 सफ़े की किताब दूं, आपको कैसे पता चलेगा किताब के अंदर क्या है? आप एक एक सफ़ा नहीं पढ़ोगे, किताब का टाइटल देखोगे, किताब का उन्वान देखोगे, पता चल जाएगा कि अंदर क्या है। 2 अहले सुन्नत किताबों का हवाला दे रहा हूँ। मनाक़िब इब्ने मग़ाज़िली शाफ़ी में भी ये नबी की हदीस है, अस्सवाइकुल मुहरिका में भी नबी की हदीस है। जब सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह हमें बताइए तो सही मोमिन के नामा अमाल का उन्वान क्या है? नबी ने कहा उन्वानु सहीफ़तुल मोमिन हुब्बु अली इब्ने अबी तालिब। मोमिन का नामा अमाल, मोमिन के नामा अमाल का उन्वान
अली इब्ने अबी तालिब की मोहब्बत होगी। फिर एक मरहला आगे बढ़ के नबी ने कहा अब हर बंदा जन्नत व जहन्नुम जा रहा होगा। कुरान की आयत भी है उदखलन नारा कुल्ला कफ़ारिन अदीद, कि तुम दोनों हर मुनकिर और सरकश को जहन्नुम में डाल दो। नबी ने कहा या अली अंत कसीमुन नार वल जन्ना, जो जन्नत व जहन्नुम को तकसीम करने वाला हो उसे अली कहते हैं। और यही जुमला मामून ने 8वें इमाम से पूछा था। तवज्जो है ना, सलवात पढ़िए मौला की जात पे। यही जुमला मामून ने 8वें इमाम से कहा कि आप ये लोगों से क्या कहते रहते हो कि अली जन्नत व जहन्नुम की तकसीम करने वाला है। मामून ने कहा अली कैसे जन्नत व जहन्नुम तकसीम करेगा। मौला रिजा ने कहा अच्छा तू ये नहीं मानता, नबी की एक और हदीस है या अली हुब्बु का ईमानुन व बुग़्ज़ का कुफ्रुन व निफाकुन, ए अली तेरी मोहब्बत मोमिन की निशानी है, तेरा बुग़्ज़ मुनाफिक व काफिर की निशानी है। क्या ये हदीस मानते हो? ये हदीस अहले सुन्नत की सही मुस्लिम के बाबुल ईमान के अंदर भी मौजूद है कि नबी ने कहा था ए अली तेरी मोहब्बत ईमान की निशानी है, तेरा बुग़्ज़ निफाक की निशानी है। मामून कहता है नबी ने ये हदीस फरमाई थी, मगर वो हदीस नबी ने नहीं सुनाई कि अली जन्नत व जहन्नुम तकसीम करने वाला है। मौला ने कहा वो हदीस भी तुझे समझाता हूँ। अच्छा तू ये मानता है कि नबी ने कहा था जिस दिल में अली की मोहब्बत है वो मोमिन है। कहा नबी ने ये कहा था कि यानी जिस दिल में अली की मोहब्बत है वो मोमिन है। मौला ने कहा बता मोमिन कहाँ जाएगा? कहता है मोमिन जन्नत में जाएगा। मौला ने कहा अच्छा नबी ने कहा जिस दिल में अली का बुग़्ज़ है वो मुनाफिक है। मौला ने कहा बता मुनाफिक कहाँ जाएगा? कहा जहन्नुम में। मौला ने कहा फिर मेरे जद अली ने जन्नत व जहन्नुम तकसीम तो कर दी। अल्लाह जाने किसे जुमला समझ आया है। कौन अपने घर की परेशानियों में सोचा हुआ बैठा है कि अली ने जन्नत व जहन्नुम तो तकसीम कर दी, कि अली की मोहब्बत की वजह से मोमिन जन्नत में चला जाएगा, अली के बुग़्ज़ की वजह से मुनाफिक जहन्नुम में चला जाएगा। यहाँ कह के मौला उठे दरबार से बाहर निकले। मौला के चाहने वाले साथ साथ हैं। कहते हैं मौला आज आपने कमाल का जवाब दिया है, आपने दुश्मन अली को उसके दरबार में लाजवाब कर दिया है। ऐसा ही जवाब देना चाहिए था कि अली कैसे जन्नत व जहन्नुम तकसीम करेगा। मौला ने कहा जो मैंने मामून के दरबार में जवाब दिया है वो अली के चाहने वालों के लिए नहीं, अली के दुश्मन के लिए है। मौला ने कहा जो मामून के दरबार में जवाब दिया है वो अली के चाहने वाले के लिए जवाब नहीं, वो तो जो अली से बुग़्ज़ रखता है उसके लिए जवाब है। कि मौला फिर हकीकत क्या है? मौला ने कहा हकीकत ये है जब क़यामत का दिन होगा मेरा जद अली पुले सिरात पे खड़ा होगा, वो एक एक जहन्नुम की तरफ आने वाले बंदे को उसकी पेशानी से पहचानता जाएगा। मेरा जद अली को जहन्नुम को मुखातिब करके कहेगा हाज़ा अली व हाज़ा लका, जहन्नुम उसे आने दे वो अली वाला है, उसे पकड़ ले वो तेरा है। जिसे अली अपना कह देगा वो जन्नती होगा, जिसे अली खुद से जुदा कर देगा वो जहन्नमी होगा। जो अली वाला होगा वही जन्नती होगा, जिसे अली खुद से जुदा कर देगा कहा वही जहन्नमी होगा। इसलिए शिया ने हैदर कर्रार नाज किया करो, फ़ख्र किया करो, आपके दिल में अली की इमामत विलायत का अकीदा है। ख़ास तौर पे जो मेरे नौजवान और बच्चे हैं उन्हें जुमला हदिया कर रहा हूँ। आप जिस स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो या जिस दफ्तर में काम करते हो, कभी अपना अकीदा न छुपाया करो। अकीदा अपना वो छुपाता है जिसकी निस्बत किसी पस्त के साथ हो। अगर आपके स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में कोई पूछे कौन हो, फख्र से बताया करो अली का शिया। अगर कोई कहे अली का शिया क्यों है, उसे कहो तू मुझे अली से बड़ा कोई दर्द दिखा, मैं वहां चला जाता हूं।
हमारे पास बख्शिश का यही सामान है मौला। अरे तेरे नजब को छोड़ तू जन्नत के बदले में ये सौदा हम नहीं करते, हमें नुकसान है मौला। अपना अकीदा अपने स्कूल कॉलेज फ़ख्र से बताया करो मैं अली का शिया हूँ, इसलिए कि अपनी निस्बत वो छुपाता है जिसकी निस्बत किसी पस के साथ है, और ये तो पहले ही अली है, बुलंद है। और फिर आप जाइए, कोई आपका दोस्त अजीज़ महल्लेदार हो, आप उसे जब ये बताओगे ना कि मेरा अली वो है जो मौत के सिरहाने भी आता है, मेरा अली वो है जो मैदान महशर में मदद करता है, मेरा अली कब्र में मदद करता है, मेरा अली साहिब लिवाइल हम्द है, मेरा अली साकी कौसर है, वो सारी बातें सुन के यही कहता है कि ये इत्तेफाक होता है। यानी अगर मेरा कोई दोस्त अजीज़ रिश्तेदार जो अली को नहीं मानता, मैं उसे कहूँ ना देखो मेरा अली किस बुलंदी पे खड़ा है, वो कहता है ये इत्तेफाक से अली यहाँ पे इस बुलंदी पे खड़ा है। अगर उसे कह दूँ कि देखो अली अल्लाह के घर में आया है, वो कहता है ये इत्तेफाक हो गया था। अगर उसे कहो कि 3 दिन तक अली की माँ अल्लाह के घर मेहमान रही थी, वो कहता है ये इत्तेफाक हो गया था। अगर उसे कहो कि नबी के हाथों पे अली ने सबसे पहले नबी के चेहरे की ज़ियारत की है, वो मुझे कहता है ये इत्तेफाक हो गया था। अगर मैं उसे कहूँ ना 3 दिन के अली ने गहवारे में कल्ले अजदहर को चीर दिया था, वो कहता है इत्तेफाक हो गया था। अगर उसे कहे ना कि 3 दिन के अली ने अबू जहल के चेहरे पे तमाचा मारा था, वो कहता है ये इत्तेफाक हो गया था। अच्छा फिर कहाँ कहाँ पर तुम अली के इत्तेफाक कह के अली के फ़ज़ाइल का इनकार करो। यानी अगर अली अल्लाह के घर में आया, तुमने कहा ये अली का इत्तेफाक हो गया है। हमने कहा अली की माँ अल्लाह के घर मेहमान रही, तुमने कहा ये भी इत्तेफाक हो गया। हमने कहा कि अली ने गहवारे में कल्ले अजदहर को चीर दिया, तुमने कहा यह भी इत्तेफाक होगा। हमने कहा कि अली ने अबू जहल के चेहरे पे तमाचा मारा, तुमने कहा यह भी इत्तेफाक होगा। हमने कहा जब नबी मक्का से मदीना हिजरत कर रहे थे, नबी के बिस्तर पे अली सो रहा था, दुनिया कहती है ये भी इत्तेफाक हो गया था। हमने कहा जब नबी ने मक्का से मदीना हिजरत की तो नबी की अमानत अली वापस कर रहा था, का ये भी इत्तेफाक हो गया था। हमने कहा नबी मदीने के बाहर 3 दिन अली का इंतजार करते रहे, जब तीसरे दिन अली आ गए तो नबी ने अली को अपनी ऊँटनी पे साथ बिठाया, फिर नबी मदीना शहर में दाखिल हो रहे थे, दुनिया कहती है ये भी इत्तेफाक हो गया था। हमने कहा अली बदर का फातेह बन रहा था, का ये भी इत्तेफाक होगा। हमने कहा अली ओहद का मर्द मैदान है, का ये भी इत्तेफाक होगा। हमने कहा अली खंदक का कुल्ले ईमान है, का ये भी इत्तेफाक होगा। हमने कहा अली ओहद में जंग लड़ रहा था, अली की तलवार टूट गई, अल्लाह ने आसमान से जुल्फिकार नाजिल कर दी, कहा यह भी इत्तेफाक होगा। हमने कहा अली को दादे शुजाअत देने के लिए सैयदुल मलाइका अली की शुजाअत का कसीदा पढ़ रहा था, ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फिकार, का यह भी इत्तेफाक हो गया था। हमने कहा अली फातिह खैबर है, का यह भी इत्तेफाक है। हमने कहा अली फातिह हुनैन है, का यह भी इत्तेफाक है। हमने कहा नबी ने 1 रात पहले खैबर में कहा था कल मैं अलम उसे दूंगा जो मर्द होगा कर्रार होगा, का यह भी इत्तेफाक हो गया था। हमने कहा अली अमीरुल मोमिनीन है, का इत्तेफाक होगा। हमने कहा अली इमामुल मुत्तकीन है, का इत्तेफाक होगा। हमने कहा अली कायदुल खुर्रिल मुहज्जलीन है, का इत्तेफाक होगा। हमने कहा अली यासूबुद्दीन है, का इत्तेफाक होगा। हमने कहा अली सिद्दीक़ अकबर है, जिसका अकीदा है वो तो इजहार करे। हमने कहा अली सिद्दीक़ अकबर है, का ये भी इत्तेफाक है। हमने कहा अली फारूक आजम है, का ये भी इत्तेफाक होगा। हमने कहा अली साकी कौसर है, का ये भी इत्तेफाक है। हमने कहा अली दाफिउल बलाया है, का ये भी इत्तेफाक है। हमने कहा अली साहिब लौलाक है, का ये भी इत्तेफाक है। हमने कहा अली मस्तर हल अता है, का ये भी इत्तेफाक है। हमने कहा चलो आओ तुम्हें कुरान के आईने में अली दिखाते हैं। हमने कहा अली नुक्ता बाय बिस्मिल्लाह बन रहा था, का ये भी इत्तेफाक है। हमने कहा अली सिरात मुस्तकीम बन रहा था, का ये भी इत्तेफाक था। हमने कहा अली ने हालत रकू में अंगूठी ज़कात में थी, अल्लाह ने आयत विलायत उतार दी, का ये भी इत्तेफाक था। हमने कहा अली चादर ततहीर में आया, अल्लाह ने आयत ततहीर उतार दी, का ये भी इत्तेफाक था। हमने कहा आयत आई कि ऐ रसूल जो तुझ पे
یہ حکم نازل ہوا ہے وہ لوگوں کو سنا دے. اگر یہ حکم نہ سنایا، کوئی رسالت کا کام نہ کیا، تو علی کی ولایت کا اعلان نبی نے کیا، تو پھر اللہ نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کا یہ بھی اتفاق ہو رہا تھا. ہم نے کہا چلو تمہیں دین میں ایک اور دکھاتے ہیں، علی ید اللہ ہے کا یہ بھی اتفاق ہے. ہم نے کہا علی عین اللہ ہے کا یہ بھی اتفاق ہے. ہم نے کہا علی لسان اللہ ہے کا یہ بھی اتفاق ہے. ہم نے کہا علی اذن اللہ ہے کا یہ بھی اتفاق ہے. ہم نے کہا علی کعبۃ اللہ ہے کا یہ بھی اتفاق ہے. ہم نے کہا علی مشیت اللہ ہے کا یہ بھی اتفاق ہے. ہم نے کہا علی جنب اللہ ہے کا یہ بھی اتفاق ہے. ہم نے کہا چلو تمہیں تاریخ اسلام میں ایک اور باب دکھاتے ہیں. نبی دنیا سے جا رہے تھے، زانو علی کا تھا. نبی دنیا سے جا رہے تھے، زانو علی کا تھا کا یہ بھی اتفاق تھا. ہم نے کہا نبی کو غسل علی دے رہا تھا کا یہ بھی اتفاق تھا. ہم نے کہا نبی کو کفن علی پہنا رہا تھا کا یہ بھی اتفاق ہو گیا. ہم نے کہا نبی کو قحط میں علی اتار رہا تھا کا یہ بھی اتفاق تھا. ہم نے کہا علی کائنات میں واحد ہے جس کی زوجہ بطول ہے کا یہ بھی اتفاق ہے. ہم نے کہا علی کائنات میں واحد ہے جس کی زوجہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے کا یہ بھی اتفاق ہے. ہم نے کہا علی کی محبت مومن و منافق کی پہچان ہے کا یہ بھی اتفاق ہے. ہم نے کہا علی جنت و جہنم تقسیم کرنے والا ہے کا یہ بھی اتفاق ہے. ہم نے کہا علی کے بیٹے جنت کے سردار ہے کا یہ بھی اتفاق ہے. اچھا پھر ہم دنیا کو علی نہیں بتاتے، وہ ہمیں علی سمجھائے جس کا اتفاق یہ ہو اللہ کے گھر میں آئے، جس کا اتفاق یہ ہو اس کی زوجہ بطول ہو، جس کا اتفاق یہ ہو وہ جنت و جہنم تقسیم کرنے والا ہو، جس کا اتفاق یہ ہو اس کے بیٹے جنت کے سردار ہے، جس کا اتفاق یہ ہو پھر اس کا اختیار کیا ہوگا؟ جس علی کے یہ سارے اتفاق ہیں تو سوچو پھر اس علی کا اختیار کیا ہوگا. اور اس علی کا اختیار یہ ہے کہ اگر وہ ڈوبتے ہوئے سورج کو انگلی کا اشارہ کرے تو وہ پلٹ آتا ہے. اور اگر جملہ آسان کر دوں، بزرگوں نے آپ کو 4 مصرے سنائے، 4 مصروں میں ہی شاعر نے علی کا اختیار بتایا ہے. وہ کہتے ہیں کہ خدا جانے فضائل کا سفر آخر کہاں تک ہے. خدا جانے فضائل کا سفر آخر کہاں تک ہے. علی کی مدح کا پہلا قدم آسماں تک ہے. جسے اردو سمجھ آتی ہے، خدا جانے فضائل کا سفر آخر کہاں تک ہے، علی کی مدح کا پہلا قدم آسماں تک ہے. کب پلٹ کر ڈوبتے سورج نے یہ سمجھا دیا سب کو، جہاں تک مرتضی چاہے میرا مشرق وہاں تک ہے. پلٹ کر ڈوبتے سورج نے یہ سمجھا دیا سب کو. مولا علی کی ذات پہ بلند تر صلوات پڑھیے. پلٹ کر ڈوبتے سورج نے یہ سمجھا دیا سب کو، جہاں تک مرتضی چاہے میرا مشرق وہاں تک ہے. اور یہی تو وجہ ہے کہ شیع و ناز کیا کرو. جہاں پہ ختم ہوتی ہے حدود عقل انسانی، وہاں سے مرتضی کی شان کا آغاز ہوتا ہے. جہاں پہ ختم ہوتی ہے حدود عقل انسانی، وہاں سے مرتضی کی شان کا آغاز ہوتا ہے. اور جسے ابھی سمجھ نہیں آیا، اگر وہ بہلول کی زبانی سمجھے، جب بہلول کو ہارون نے کہا کہ بہلول تو لوگوں سے کیسے کہتا ہے کہ علی کے فضائل اتنے ہیں وہ لوگوں کی عقل میں آ ہی نہیں سکتے، علی کے کمالات اتنے ہیں وہ ہر ایک کی سوچ میں سما ہی نہیں سکتا، کیسے علی کے فضائل ہر ایک کی عقل میں نہیں آتے؟ اب وہ بہلول تھا، دیوانہ تھا، لوگ اسے دیوانہ سمجھتے تھے. اس نے اپنے انداز میں سمجھائے. اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، اس نے دربار میں ایک گڑھا کھودنا شروع کر دیا. چھوٹا سا گڑھا کھودا. اس نے کہا ہارون ایسا کر
یہ جو دریائے دجلہ بہتی ہے بغداد میں، دریائے دجلہ کا سارا پانی اسے گڑھے میں ڈال دے۔ دیوانہ یہ سمجھا رہا ہے دریائے دجلہ کا سارا پانی اسے گڑھے میں ڈال دے۔ ہارون کہتا ہے تو دیوانہ ہے، دیوانوں والی ہی باتیں کرے گا، اتنے بڑے دریائے دجلہ کا سارا پانی اتنے سے گڑھے میں کیسے آ جائے؟ تو ہارون نے کہا میرا اتنا بڑا علی تیری اتنی سی عقل میں کیسے آ جائے؟ اگر اتنے بڑے دریائے دجلہ کا پانی تیرے اتنے سے گڑھے میں نہیں آتا تو میرا اتنا بڑا علی تیری اتنی سی عقل میں کیسے آ جائے؟ اور یہی جو کہا کہ جہاں پہ ختم ہوتی ہے حدود عقل انسانی وہاں سے مرتضیٰ کی شان کا آغاز ہوتا ہے۔ اگر یہاں کوئی غیر شیعہ ہے تو شاید وہ یہ نہ کہے یہ خطیب اپنی عقیدت کا اظہار کر رہا ہے کہ جو اسے مولا علی سے عقیدت ہے، نہیں دعوے کی دلیل دے رہا ہوں کہ مولا علی بیٹھے ہوئے ہیں، عرب کے لوگ اپنی فصاحت و بلاغت پہ ناز کر رہے تھے، یا علی جیسی فصاحت و بلاغت ہمارے پاس ہے ایسی کسی کے پاس فصاحت و بلاغت نہیں کہ ہماری عربی زبان اتنی فصیح ہے، ایک ایک لفظ کے 70 معنی بنتے ہیں۔ جب لوگ اپنی زبان پہ ناز کر چکے تو مولا نے کہا اچھا عرب والوں مجھے بتاؤ وہ کون سا ایک حرف ہے اگر علی تمہاری زبان سے نکال دے تمہاری زبان گونگی ہو جائے گی؟ قبلہ ہر بندے کے لیے یہ جملہ نہیں ہے، جو سونا چاہتا ہے وہ سو جائے۔ کچھ لوگ شاید مجلس میں سونے آئے ہیں، شاید گھروں نے سونے نہیں دیتے۔ صلوات پڑھیے مولا کے ساتھ۔ ویسے مجھے ایسے بندوں پہ تعجب بھی ہوتا ہے، حالانکہ مصروفیت کے اس دور میں بندہ جہاں اپنے ایک ایک منٹ کاؤنٹ کر رہا ہوتا ہے، مجھے کہاں سے تھوڑی علم کی بات ملے؟ شاید وہ گھر سے اتنا تنگ ہوتا ہے کہ گھر میں اسے سونے بھی کوئی نہیں دیتا، وہ سمجھتا ہے کہ صف اذا پر ہی نیند پوری ہوگی۔ صلوات پڑھیے مولا کے ساتھ۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے مقدر سو رہے ہوتے ہیں۔ جب کہا علی نے وہ کون سا ایک لفظ ہے اگر میں تمہاری زبان سے نکال دوں تو عرب والوں تمہاری زبان گونگی ہو جائے گی، کہ یا علی ایک حرف ایسا ہے اگر وہ عربی زبان سے نکال دو گے تو عربی زبان گونگی ہو جائے گی۔ مولا نے کہا وہ کون سا لفظ ہے؟ کہ یا علی وہ الف ہے، جب تک کوئی بندہ عربی میں الف استعمال نہیں کرتا وہ عربی زبان میں کلام نہیں کر سکتا۔ علی نے کہا اچھا عرب والوں گواہ رہنا، اگر کوئی الف استعمال نہ کرے وہ عربی میں گفتگو نہیں کر سکتا، تمہاری زبان گونگی ہو جائے گی۔ فوراً صاحب ممبر سلونی مولا علی ممبر پہ گئے، مولا نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا اور سارے خطبے میں علی نے الف استعمال نہیں کیا۔ پھر مولا نے کہا عرب والوں گواہ رہنا، جہاں سے تمہاری زبان گونگی ہوتی ہے وہاں سے علی کے کلام کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جہاں پر تمہاری زبان گونگی ہوتی ہے وہاں سے علی کی شان کا اور ابتدا کا آغاز ہوتا ہے، اور قبلہ علی کے ذکر کا اثر مومن پہ اور ہوتا ہے منافق پہ اور ہوتا ہے۔ ذکر ایک ہی ہوتا ہے، منافق پہ اثر اور ہوتا ہے مومن پہ اور ہوتا ہے۔ میں مثال دیتا ہوں تاکہ بچے کے ذہنوں پہ بھی نقش ہو جائے۔ یہ موتی کیسے بنتا ہے اور زہر کیسے بنتا ہے؟ جسے آپ آب نیسا کہتے ہیں، 21 مارچ کے بعد جو پہلی بارش ہوتی ہے جسے آپ آب نیسا کہتے ہیں، جب وہ پانی آسمان سے چلتا ہے، محور ایک ہوتا ہے، مرکز ایک ہوتا ہے، اور ایک صدف جو سمندر کی تہ میں رہتا ہے، ہزاروں ٹن اس کے اوپر سے ہر روز پانی گزرتا ہے مگر صدف کا منہ نہیں کھلتا۔ مگر جیسے ہی 21 مارچ کے بعد پہلا بارش کا قطرہ زمین پہ گرتا ہے فوراً صدف اپنا منہ کھول دیتی ہے،
اور اس کے منہ میں وہ بارش کا قطرہ جا کے موتی بن جاتا ہے، اور وہی جب آب نیسا بارش کا قطرہ زمین پہ آتا ہے، جیسے ہی سانپ کے منہ میں جاتا ہے وہ زہر بن جاتا ہے۔ اب دونوں کا محور ایک ہے، دونوں کا مرکز ایک ہے، دونوں ایک جگہ سے آ رہے ہیں، دونوں آسمان سے اتر رہے ہیں، دونوں آب نیسا ہیں، دونوں 21 مارچ کے بعد آ رہے ہیں، مگر فرق کیا ہے؟ جیسے ہی صدف کے منہ میں گیا موتی بن گیا، سانپ کے منہ میں گیا زہر بن گیا، اور یہی علی کے ذکر کا اثر ہوتا ہے۔ جب مومن کی قوت سماعت سے ٹکراتا ہے تو موتی بن کے چہرے پہ کھل جاتا ہے، جیسے ہی منافق کی سماعت سے ٹکراتا ہے تو بغض و حسد بن کے کینہ ظاہر ہوتا ہے۔ کہ مومن کے چہرے پہ یا رسول اللہ علی کہ جو اثر آب نیسا کا ہوتا ہے ہر شے پہ الگ ہوتا ہے۔ صدف کے منہ میں گیا تو موتی بن گیا، سانپ کے منہ میں گیا تو زہر بن گیا، یہی اثر علی کے ذکر کا ہوتا ہے۔ اگر مومن کی قوت سماعت سے ٹکرائے تو ایمان بن جاتا ہے، اور اگر منافق کی قوت سماعت سے ٹکرائے تو یہ اس کے لیے بغض و حسد کا سامان بن جاتا ہے، اور پھر ہمیں اس بات پر بھی ناز ہوتا ہے، لوگ ہمیں تو مذاق میں بھی مومن کہتے ہیں۔ جی اس گلی میں مومنوں کے کتنے گھر ہیں، اس محلے میں کون کون مومن رہتا ہے، اس سکول میں کون کون مومن ہے، اس دفتر میں کون کون مومن ہے، جی سنا ہے آپ بھی مومن ہیں، سنا ہے وہ بھی مومن ہے۔ ہم نے کہا یا علی تجھے ماننے کا لطف آ گیا، اگر دشمن نے بھی مذاق کیا ہے تو مومن کہا ہے، منافق نہیں کہا۔ کہ علی کی محبت کی وجہ سے ہمیں دشمن بھی مومن کہتا ہے، ہمیں دشمن بھی منافق نہیں کہتا، اس لیے کہ قرآن میں اللہ نے کہا مومن اور ہوتا ہے، مسلمان اور ہوتا ہے۔ مومن وہ ہوتا ہے، قرآن سورہ حجرات ہے آیت نمبر 14 ہے، وقالت الاعراب آمنا، میرے حبیب عرب کے گوار آتے ہیں اور کہتے ہیں ہم مومن ہیں۔ قل میرے حبیب نے کہو لم تؤمنو، تم مومن نہیں ہو۔ اچھا وہ کہتے ہیں ہم مومن ہیں، اور قرآن نے کیا کہا؟ یہ مومن نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں ہم مومن ہیں، قرآن نے کہا انہیں کہو یہ مومن نہیں ہے۔ اچھا مجھے نہیں پتا آپ کے اندر کتنا ایمان ہے، اور آپ کو نہیں پتا میرے اندر کتنا ایمان ہے، مگر اللہ کے بعد بندہ جانتا ہے میرے اندر کتنا ایمان ہے۔ یہ جو نبی سے کہہ رہے تھے ہم مومن ہیں، اور قرآن نے کہا یہ مومن نہیں ہے، کیا انہیں نہیں پتا تھا یہ مومن نہیں ہے؟ میں اور آسان مثال دیتا ہوں۔ آپ کے پنڈ دادن خان کے مین بازار میں کوئی جیب تراش پکڑا جائے، اسے کہو جیب کاٹی ہے، وہ کہے گا نہیں کاٹی۔ اسے مارو تو نے کاٹی ہے، وہ کہے گا میں نہیں کاٹی۔ اسے کہو اچھا ایسا کرو اسے مسجد کے سامنے لے جاؤ، یہ باوضو ہو کے سر پہ قرآن رکھ کے قسم دے میں نے جیب نہیں کاٹی۔ جیسے ہی آپ اسے مسجد کے سامنے لاؤ گے وہ کہے گا اچھا میں مانتا ہوں میں نے جیب کاٹی ہے۔ یعنی 1400 سال بعد کا بے ایمان اللہ کے گھر کے سامنے جھوٹ نہیں بولتا۔ وہ کتنے بڑے بے ایمان تھے جو نبی کے سامنے جھوٹ بولا کرتے تھے، وہ کتنے بڑے بے ایمان تھے۔ انہوں نے کیا کہا؟ وقالت الاعراب آمنا، کہ ہم مومن ہیں۔ قرآن نے کہا قل لم تؤمنوا، میرے حبیبی نے کہو یہ مومن نہیں ہے۔ اب میں کہوں گا یا رسول اللہ یہ کلمہ تو پڑھتے ہیں، پھر یہ ہے کیا؟ اللہ نے کہا ولیکن قولوا اسلمنا، میرے حبیب یہ نہ کہا کرے ہم مومن ہیں، یہ کہا کرے ہم مسلمان ہیں۔ یعنی قرآن سورہ حجرات کی روشنی میں مومن اور ہوتا ہے، مسلمان اور ہوتا ہے، ایمان اور ہوتا ہے، اسلام اور ہوتا ہے۔ میں نے کہا لوگ ہمیں مذاق میں مومن کہتے ہیں کہ جی اس محلے میں کتنے مومنوں کے گھر ہیں، اس سکول میں کون کون مومن ہے، اس دفتر میں کون کون مومن ہے۔ تو یا علی پھر تجھے ماننے کا لطف آ گیا، اگر دشمن نے بھی مذاق کیا ہے تو مومن کہا ہے، منافق نہیں کہا۔ یہ علی کی محبت کا لطف ہے۔ اچھا کیا وجہ ہے مسلمان ہے
مومن کیوں نہیں؟ یہ جو مسلمان ہیں یہ مومن کیوں نہیں؟ اللہ نے کہا لما يدخل الایمان فی قلوبکم، میرے حبیب ابھی تک تو ایمان کے ان کے دلوں میں داخل بھی نہیں ہوا، داخل ہو کر گزر جائے تو اور بات ہے۔ اللہ نے کہا میرے حبیب ابھی تک ان کے دلوں میں ایمان داخل بھی نہیں ہوا۔ وجہ کیا ہے؟ اسلام داخل ہوتا ہے، ایمان داخل نہیں ہوتا، یعنی اسلام لوگوں کے دلوں میں جاتا ہے، ایمان داخل نہیں ہوتا۔ شاید اس سے یہ پتہ چلتا ہے جیسے اسلام کوئی پتلا ہوتا ہے، ایمان گاڑھا ہوتا ہے، شاید اسلام کوئی کمزور ہوتا ہے، ایمان کوئی گھنا ہوتا ہے، اسلام جالا جاتا ہے سینوں میں مگر ایمان نہیں جاتا۔ پھر کہا ما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الہدی، کہ ہدایت کے آ جانے کے بعد ایمان ان کے دلوں میں داخل کیوں نہیں ہوتا؟ ان قالوا ابشر الرسول، اس لیے کہ یہ کہتے ہیں اللہ نے ہم جیسے ایک بشر کو رسول بنایا ہے، تو پتہ یہ چلا جو نبی کو اپنے جیسا کہے اس کے اندر سنگل ایمان داخل نہیں ہوتا۔ اور نبی نے کہا علی تو کل ایمان ہے۔ جو نبی کو اپنے جیسا کہے اس کے اندر سنگل ایمان نہیں آتا، تو علی تو کل ایمان ہے۔ جو نبی کو اپنے جیسا کہے اس کے اندر کل ایمان کیسے آ جائے گا؟ اس لیے جس کے دل میں کل ایمان ہو، اگر وہ نماز تہجد پڑھے پھر نماز فجر پڑھے سر سجدے میں رکھ دے، اس ایک نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے کہ میرے دل میں ائمہ کی امامت و ولایت کا عقیدہ ہے، وہ اس ایک نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ اور عزیز و دوست و بزرگو، یہی تو وجہ تھا کربلا کیوں ہو رہی تھی بپا۔ یہی وجہ تھی کہ علی کا بغض انہیں کربلا تک لے آیا تھا۔ اور عزیزو، اسلام کو بچانے کے لیے علی کی اولاد نے اپنا کچھ بھی نہیں بچایا تھا۔ بس ایک روایت سن لیجیے تاکہ جو عبادت کی نیت سے آیا ہے اس کی آنکھ سے کیے ہوئے گناہ معاف ہو جائیں۔ جب علی کے بیٹے اور بیٹیاں مدینے سے چلنے لگے تو جناب زینب سلام اللہ علیہا نے دیکھا کہ آج رات حسین مدینہ چھوڑ جائے گا۔ جناب زینب نے کہا حسین مجھے اتنی اجازت دو، میں عبداللہ سے اجازت لے کے آتی ہوں۔ کہتے ہیں جناب زینب سلام اللہ علیہا آئی اور جناب عبداللہ ابن جعفر طیار بیمار تھے، ان کے پائنتے کی جانب بیٹھ کر رونا شروع کر دیا۔ عبداللہ ابن جعفر طیار کہتا ہے زینب تو نبیوں کے سردار کی بیٹی ہے، مجھے بتا تو صحیح رو کیوں رہی ہے؟ کہ عبداللہ آج رات میرا حسین مدینہ چھوڑ دے گا۔ کہ عبداللہ میں تمہاری اجازت کے بغیر گھر سے باہر قدم نہیں نکل سکتی، مگر ایک بات یاد رکھنا، اگر تم نے مجھے حسین کے ساتھ جانے کی اجازت نہ دی، مدینے میں دو کام ایک ساتھ ہوں گے، ادھر حسین کا قافلہ نکلے گا، ادھر زینب کا جنازہ نکلے گا۔ اجرکم علی الزہرا۔ اس نے کہا میں تمہیں روکنے والا کیوں ہوتا ہوں؟ اور روایات ہے مولا علی نے عقد میں یہ شرط بھی رکھی تھی عبداللہ اگر کبھی میری بیٹی زینب حسین کے ساتھ جانا چاہے تم نے روکنا نہیں ہے۔ جناب عبداللہ نے کہا تم جاؤ ساتھ، اور کب بھرے گھر سے زینب جو تیرا جی چاہتا ہے وہ اٹھا کے ساتھ لے جا۔ عزادار روایت کے جملے ہیں زہرا کی بیٹی ایک حجرے میں گئی اور صرف ماں زہرا کی چادر لے کے باہر آ گئی۔ عبداللہ بہت بڑے تاجر تھے کہ زینب بھرے گھر سے ایک زہرا ماں کی چادر لے کے آ رہی ہے کہ عبداللہ دعا مانگ ماں زہرا کہ یہ چادر بھی بچ جائے۔ یہاں جناب عبداللہ نے کہا ایسے کرو تم گھر سے 4 کنیزیں ساتھ لے جاؤ، اس لیے کہ تم سفر کرنے کی عادی نہیں ہو،
سفر میں وہ تمہارا پردہ بنائیں گی، زینب کا وہ حفاظت کریں گی، سفر میں زینب کی خدمت کریں گی۔ عزادارو صاحب معالی السبتین یہ روایت لکھتا ہے کہ 28 سفر کو قافلہ چلا، یہ 4 کنیزیں جناب زینب سلام اللہ علیہا کے ساتھ تھیں۔ 3 شعبان کو قافلہ مکہ میں پہنچا، یہ 4 کنیزیں ساتھ تھیں۔ 2 محرم کو یہ قافلہ کربلا میں پہنچا، یہ 4 کنیزیں جناب زینب کے ساتھ تھی۔ 7 محرم پانی بند ہو گیا، یہ 4 کنیزیں ساتھ ہیں، اور روز عاشور لاشے پہ لاشا آتا رہا، یہ 4 کنیزیں کربلا میں موجود ہے۔ شام غریبہ کے بعد ان 4 کنیزوں کا کوئی پتہ نہیں چلتا، جو زینب کا پردہ بچانے آئی تھی، جو زینب کی حفاظت کرنے آئی تھی، وہ 4 کنیزیں شام غریبہ میں کہاں چلی گئی؟ صاحب معالی السبتین کہتے ہیں میں نے تحقیق کرنا شروع کی، وہ 4 کنیزیں کہاں گئی جو زینب کی حفاظت کے لیے آئی؟ وہ لکھتے ہیں کہ جب شام غریبہ گویا ایک شور بلند ہوا کہ لوٹو تبرکات علی و بطول کو، قیدی بنا کے لے چلو آل رسول کو، کہ ادھر خیام میں آگ لگنا تھا، ادھر زہرا کی بیٹیاں خیام سے باہر نکلی، کہ زینب سلام اللہ علیہا بھی جیسے ہی خیام سے باہر دوڑی، ایک ملعون زینب سلام اللہ علیہا کے سر سے ردا اتارنے کا ارادہ کر رہا تھا۔ یہ 4 کنیزیں زہرا کی بیٹی کو گھیر کے کھڑی ہو گئی کہ کسی کو علی کی بیٹی کے قریب نہیں جانے دیں گے۔ عزادارو ایک ملعون کے ہاتھ میں نیزہ تھا، وہ کہتی ہے اس ملعون نے نیزہ علی کی بیٹی کے سر کی جانب پڑھایا، جب نیزہ واپس گیا نیزے کی نوک پر زینب کی چادر تھی، کہ 4 کنیزوں نے زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا زہرا کی بیٹی پہ چادر ہے۔ 4 کنیزیں دہشت سے یہ دیکھ کے مر گئی، زینب اور بے چادر ہو گئی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ہم مومنین سے معذرت خواہ ہیں کہ آپ کو قبلہ سید اقبال حسین شاہ صاحب کی انتظار میں زحمت اٹھانا پڑی۔ انشاءاللہ کل سے ٹھیک 9:15 بجے جناب قبلہ سید اقبال حسین شاہ صاحب زیر ممبر ہوں گے۔ ابھی اقبال حسین شاہ صاحب ممبر پر پہنچ گئے ہیں۔ کل انشاءاللہ شام ٹھیک 8 بجے مجلس رضا شروع ہوئے سی، جہدے وچ خطیب آل محمد علامہ حسن رضا باقر صاحب آف لاہور ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائے سن۔ بحر المصائب ذاکر جناب قبلہ سید اقبال حسین شاہ صاحب آف بجاڑ ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائے سن۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، محمد و آل محمد دے دشمناں تے لعنت، بر محمد و آل محمد صلوات۔ ہوں جناب صرف 5 منٹ جناب ذاکر اہل بیت تحمود رضا پرسن، کیونکہ اقبال شاہ صاحب باہر تشریف فرما۔ دعائے ظہور امام زمانہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ولی کال حجت بالحسن صلی اللہ السلام صلوات اللہ دلیلہ معنی تاؤ تسکنہ ورزاقاتوں صاحب سماعت کی کمرات اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بواز بلند صلوات۔
کوئی زیادہ دیر نہیں، راجہ ہوٹل کو پہنچ کے بس 5 منٹ کی حاضری۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بلند صلوات۔ الحمدللہ لجعلنا من باء الحسین، بلند صلوات۔ الحمدللہ لجعلنا من الباقين على مصاحب الحسن الذي من علينا بالبكاء على الحسين واجرا زبوا آيونا في مصاحب الحسين۔ لوگ زمین خرید کریں دن، عزادارو ہر زمین خرید کیتی ہونی، اسی لالچ جو اندازہ رکھائیے۔ حسین زمین خرید کیتی اتے پتر کو ہاون کی، روین دی تیہ گالے سارا ترکا کردان دیتیوس تے اتے دین بچاون کیتے، جدا نام زینب دی چادر دا